السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يخشى الله من عباده العلماء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تعریفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، درود و سلام سید المرسلین، شافی محشر، ساقی کوثر، امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار رحمتیں ہوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر۔ اس دور کے اندر جب کہ طرح طرح کے فتنے نمودار ہو رہے ہیں اور ہر وہ شخص پریشان ہے کہ جو دین کے ساتھ بس اتنا ہی جڑا ہوا ہے کہ 5 وقت نماز پڑھ لیتا ہے، تلاوت کر لیتا ہے، ذکر و اذکار کر لیتا ہے، لیکن جب اس کے سامنے فتنے آتے ہیں، مختلف طرح کے سوالات اٹھتے ہیں، پھر وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ اس کا جواب کہاں سے دوں، کس کے پاس جاؤں، کیونکہ اس نے خود ذاتی طور پہ دین کا علم حاصل نہیں کیا ہوتا اور دین کا بنیادی علم بھی حاصل نہیں کیا ہوتا۔ ایک تو ہے مکمل ایک عالم دین بننا اور ایک ہے دین کی بنیادی تعلیم کو حاصل کرنا، اسے وہ بھی نہیں پتہ ہوتی، حتیٰ کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کا ترجمہ تشریح بھی اسے نہیں آتی۔ تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے
جو خصوصاً ہمارے ملک کے اندر تعلیمی نظام کے غلط اصولوں پہ جو کام ہو رہا ہے وہ انتہائی خطرناک ہے کہ ہم نے دینی تعلیم کو الگ کر دیا اور دنیا کی تعلیم کو الگ کر دیا، اور ہم نے اس معاشرے کے اندر مولوی کی حیثیت کو نیچے گرا دیا اور ایک اسکول یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے طالب علم کو ہم نے آسمانوں پہ بٹھا دیا، لوگ دیکھا دیکھی لگ گئے، اور ایک بھیڑ چال چلتے ہوئے آج لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں روپے کی یہ انڈسٹری بن گئی ہے۔ یہ پرائیویٹ سکولز، یہ پرائیویٹ کالجز، یہ پرائیویٹ یونیورسٹیز، یہ ایک انڈسٹری بن گئی ہے، ایک صنعت بن گئی ہے، اور پیسے کمانے کا کارخانہ لگا لیا گیا، اور ہم بھی لگے ہوئے ہیں اسی چال کے اندر کہ اپنے بچوں کو مہنگے مہنگے اسکولوں میں پڑھاتے ہیں، اور یہ ہماری سوچ ہوتی ہے کہ یہ اس اسکول میں پڑھے گا تو کوئی بڑا بندہ بن جائے گا۔ اللہ اکبر۔ میں تھوڑا سا آپ کے سامنے دینی تعلیم، دین کا علم اور دین کے عالم کی شان، دین پڑھنے والے اسٹوڈنٹ طالب علم کی شان، میں تھوڑا تھوڑا اس پہ روشنی ڈالوں گا۔ دیکھیں ہمارا مسئلہ ہے، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ سے جنت لینی، ایسے ہے کہ نہیں؟ مسلمان کو تو یہ مسئلہ ہے بھائی، میرا تو مسئلہ ہے، آپ کا بھی مسئلہ ہے، ہم نے جنت لینی، تو اس کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ سیکھنا پڑے گا۔ اسی سیکھنے کو دین کا علم کہتے ہیں، وہ مختلف طریقوں سے لیا جا سکتا ہے، لیکن استاذ بنانا ضروری ہے، بغیر استاذ کے علم نہیں آتا۔ یہ میری بات اپنے پلے باندھ لیں، اگر بڑے بڑے فتنوں سے بچنا چاہتے ہیں نا تو یہ بات سمجھ لیں کہ بغیر استاذ کے علم نہیں آتا۔ اس بات کو لکھ لیں، جو بے استاذے ہوتے ہیں نا وہ پھر فتنہ بن کے اوپر اٹھتے ہیں، جن کا کوئی استاذ نہیں ہوتا، ایک دن بھی مدرسے میں نہیں پڑھے ہوتے، وہ پھر فتنے کھڑے کرتے ہیں، اور آپ لوگ اس سے متاثر ہو کے کہتے ہیں بلے بلے اس کی کیا بات ہے، ہمیں تو یہ حدیث نمبر سینڈ کر رہا ہے، یہ ہمیں حدیثیں کوڈ کر کر کے بتا رہا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کہاں پہ ڈنڈی ماری جا رہی ہے اور کہاں پہ آپ کو ڈنڈا مارا جا رہا ہے، اور آپ اس کے پیروکار بن جاتے ہیں۔ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے استاد ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی ہے، اور جب اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل کی ہے نا، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اب وحی کا آغاز دیکھیں کہاں سے ہو رہا ہے؟ علم سے، علم سے ہو رہا ہے۔ اقرأ، پڑھو، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے، اس کے نام سے پڑھنے سے شروع ہوئی ہے یہ وحی۔ انسان کو عزت، تکریم، رسپیکٹ جو دی جا رہی ہے وہ علم کی بنیاد پہ دی جا رہی ہے۔ سب سے پہلی وحی اقرا، پڑھ، اپنے رب کے نام سے پڑھ۔ خلق الانسان من علق، وہ جس نے پیدا کیا انسان کو ایک لوتھڑے سے۔ اقرا وربک الاکرم، اپنے کرم کرنے والے رب کے نام سے پڑھ۔ الذی علم بالقلم، وہ خالق جس نے علم سکھایا قلم کے ساتھ۔ علم الانسان ما لم یعلم، علم الانسان، انسان کو علم دیا جس کے بارے میں وہ جانتا بھی نہیں تھا۔ یعنی اللہ نے اس انسان کو عزت دی ہے دین کے علم کی وجہ سے۔
اور پہلی وحی میں اللہ کہہ رہا ہے جبریل کے تھرو محمد رسول اللہ کہ آپ پڑھیں، علم الانسان، ہم نے انسان کو سکھلایا پڑھایا، ہم نے سکھایا۔ تو سب سے پہلا کام جو ہے وہ ہے اللہ کے دین کا علم، اور یہی پہلی وحی ہے، اور یہ ہر مسلمان کے اوپر فریضہ ہے کہ دین کا علم حاصل کرے۔ کوئی زیادہ کرے گا، کوئی تھوڑا کرے گا۔ دیکھیں سارے امام شافعی نہیں بنیں گے، سارے امام مالک نہیں بنیں گے، سارے امام احمد بن حنبل نہیں بنیں گے، سارے امام ابو حنیفہ نہیں بنیں گے، سارے نہیں ایسے ہو سکتا۔ کسی کے پاس تھوڑا ہوگا، کسی کے پاس زیادہ ہوگا۔ اس کی مثال یوں سمجھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کم و بیش 1.5 لاکھ صحابہ تھے، 1.5 لاکھ صحابہ۔ اب سب کی فضیلت میں مختلف حدیثیں نہیں ہیں، بائی نیم کہ فلاں صحابی کا یہ نام تھا، اس کی یہ فضیلت ہے۔ کچھ صحابہ کے بارے میں فضائل موجود ہیں، نبی علیہ السلام نے اسپیشلی ان کی تعریف کی ہے، فضیلت بیان کی ہے۔ تو اب ہم کیا کہیں گے کہ نعوذ باللہ جن کی فضیلتیں آئی ہیں وہ ٹھیک ہیں، اور جن کی فضیلت نہیں آئی وہ ٹھیک نہیں ہے؟ نہیں، ہم یہ کہیں گے کہ اس کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ محمد رسول اللہ کا صحابی ہے، اتنا ہی کافی ہے۔ چاہے کوئی حدیث نہ آئے اس کی فضیلت میں، لیکن اتنا آ جائے کہ وہ محمد رسول اللہ کا صحابی ہے، اس کے لیے یہی کافی ہے۔ اسی طرح آپ دین کا علم سیکھیں گے، آپ اگر بڑے عالم نہیں بنتے، لیکن آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آپ اللہ کے دین کے عالم ہیں، اللہ کے دین کے طالب علم ہیں۔ یہی بات آپ کو نجات دلوا جائے گی، یہی سفر آپ کو اللہ کی جنت میں پہنچا دے گا۔ تھوڑا تھوڑا جاری رکھیں اس سفر، چھوڑیں نہیں اس کو۔ اللہ اکبر۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ انہی 5 آیات اقرأ باسم ربک الذی خلق، ان 5 آیات کے متعلق لکھتے ہیں کہ یہ آیات مبارکہ سب سے پہلے نازل ہوئی، اور یہ اللہ کی سب سے پہلی رحمت اور محبت تھی جو اللہ نے اپنے بندے پہ کی ہے، اور بندے کو بتلایا ہے کہ بندے تجھے یہ عزت میں نے علم کی وجہ سے دی ہے، علم کے بغیر نہیں دی۔ آپ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں نے جب یہ بات کہی کہ اللہ یہ تیرے جو بنا رہا ہے یہ مخلوق، یہ انسان، یہ آدم، اللہ جب اس کو بنا رہا ہے یہ زمین میں فساد کرے گا، یہ فساد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے کھڑا کر دیا آدم کو، اور اسے کیا سکھایا؟ اللہ نے علم سکھایا، علم سکھایا، چیزوں کے نام بتائے۔ پہلے فرشتوں سے پوچھا بتاؤ ان چیزوں کے کیا نام ہیں؟ فرشتوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اللہ ہمارے پاس علم نہیں ہے، بات جو تو نے ہمیں دیا اتنا ہے۔ اللہ نے آدم کو کہا تو بتا، آدم علیہ السلام نے سارے کی ساری چیزوں کے نام بتائے۔ اللہ نے آدم کو فضیلت دی فرشتوں پہ، کس بنیاد پہ؟ علم کی بنیاد پہ، کہ اس کے پاس علم زیادہ ہے، اس لیے علم زیادہ ہونے کی وجہ سے انسان فرشتوں سے بھی افضل ہے۔ اگر علم نہیں ہے تو پھر یہ خالی کھنڈر ہے، اللہ کی قسم ویران ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر یہ علم کی طرف نہیں آتا اور دین کا علم نہیں سیکھتا، کچھ بھی نہیں، خالی ہے، یہ نام کے مسلمان ہیں بس، کام کا نہیں ہے۔ یہ مجھے بتائیں کس کام کے پھر آپ، اگر آپ کو علم ہی نہیں ہے؟ ہر چیز کے لیے علم چاہیے۔ اللہ اکبر۔ بے شمار آیات ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کل، کہہ دیجئے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ لا يستوي، نہیں ہو سکتے۔ جس کو اللہ نے دین کا علم دیا ہے اس کا مقام اور ہے، جو بے علم ہے، جاہل ہے علم سے، وہ کچھ اور ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے کہ ہم نے ایمان والوں کو اور ان لوگوں کو جن کو علم دیا ہے بلند درجات دیے، بلند مقام دیے۔ اہل علم کے بارے میں اللہ کی قرآن کریم کے اندر بہت ساری آیات، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے اگر کوئی ہیں تو اللہ کہتا ہے علماء ہیں۔ آپ لوگ ہمیں چند مولویوں کی مثالیں دے کے نا
ہم پہ حملے نہ کیا کریں، ٹھیک ہے نا؟ کوئی ٹی وی پہ آ جاتا ہے، کوئی سیاسی پارٹی کا لیڈر بن کے غلطیاں کرتا ہے، اس کو بنیاد بنا کے سارے علماء کو نہ رگڑا دیا کرے، اللہ کا نام مانے۔ اللہ کی قسم ان علماء میں وہ بندے ہیں جنہوں نے اگر ہاتھ اٹھا دیا، اللہ کی قسم آپ روئیں گے، آپ کو چپ کرانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ایسے اللہ کے بندے ہیں مقرب، جو اللہ پہ قسم ڈال دیں تو اللہ ان کی قسمیں پوری کر دیتا ہے، پھر وہ روتے ہیں لیکن ان کو چپ کوئی نہیں کرو۔ اب مولوی ایویں ہوتے ہیں، سارے مولوی ایسے ہوتے اور سارے مولوی ایسے ہوتے، یہ جنت میں چلے گئے، ہم تو دوڑ کے چلے جائیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ چند لوگوں کی مثال دے کے ہر بندے کو، ہر عالم دین کو ٹارگٹ نہ کیا کرے۔ اچھے برے ہر جگہ ہیں، یاد رکھیں، اچھے برے ہر جگہ ہیں، ہر فیلڈ میں ہیں۔ آپ میں سے کون ہے جو کہے میرے فیلڈ کے اندر 2 نمبر ہی کوئی نہیں ہے؟ کوئی ہے؟ پوری کائنات میں کوئی ایک شعبہ بتا دے جس میں کہے کہ 2 نمبر ہی نہیں ہو سکتے، یا غلط بندہ نہیں ہے ہمارے اندر، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہر جگہ ہوتی ہے، بھیڑیں ہوتی ہیں، کالی بھیڑیں، اور کچھ لانچ کیے ہوتے ہیں۔ وہ لمبی سٹوری ہے۔ وہ ایک نواب جب امریکہ کے دورے پہ گیا تھا تو اس نے جا کے انہوں نے ایک مدرسہ دکھلایا جس کے اندر باقاعدہ یہودیوں اور عیسائیوں کو داڑیاں رکھوا کے ان کو مکمل کتب احادیث سے متعارف کروا کے انہیں مکمل بحثیں اور مناظرے سکھلا کے مختلف اسلامی ممالک کے اندر لانچ کیا جاتا تھا۔ اور وہ کہتا ہے میں پشاور کا رہنے والا تھا، جب میں اس یونیورسٹی کے اندر گیا کیا دیکھتا ہوں ایک شخص جس کے منہ پہ داڑھی نہیں تھی، میں دیکھتا رہ گیا کہ اسے کہیں دیکھا ہے۔ اس نے کہا میں نے کئی سال تمہاری مسجد کی امامت تمہارے پشاور کے گاؤں میں کروائی ہے۔ آپ کی سوچ کہیں اور ہوتی ہے، آپ سمجھتے ہیں ہر داڑھی والا عالم ہے، ہر داڑھی والا جو ہے ایسے ہے، ایسے نہیں ہوتا۔ اللہ کی قسم یہود و نصارہ وہاں تک آپ پہ حملہ آور ہوتے ہیں، آپ کے دین پہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ سمجھتے ہیں اس کے ملین میں فالورز ہیں، یہ تو کمال ہے، کمال ایسا نہیں ہے بھائی۔ اللہ اکبر۔ امت کے ایک بہت بڑے طبقے کو اللہ کے دین کے غلبے سے روکا جاتا ہے یہ چھوٹی چھوٹی جماعتیں بنا کے۔ بس ایک بات دے دی، اس جماعت نے پکڑ لی اور چل پڑا، بس ہم نے تو اسی پہ کام کرنا ہے اور کوئی کام کرنا ہی نہیں، اور اس کے ساتھ لاکھوں لوگ مل جاتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں یہ مولوی، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے اہل علم کی گواہی کو اپنی گواہی کے ساتھ ذکر کیا قرآن میں۔ اللہ فرماتا ہے شاہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ فرماتا ہے اللہ گواہی دیتا ہے، اللہ گواہی دیتا ہے، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور اللہ کے دین کے عالم بھی گواہی دیتے ہیں۔ کیا؟ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ رب کا قرآن ہے۔ اللہ نے کن کا ذکر کیا؟ اللہ فرماتا ہے اللہ بھی گواہی دیتا ہے، فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور دین کے عالم جو ہے وہ بھی گواہی دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ان کو عام نہ سمجھیے، اللہ نے ان کو بڑا مقام دیا ہے۔ ہر جگہ اچھے برے ہوتے ہیں، لیکن آپ کسی ایک کو بنیاد بنا کے اس طرح کے کام نہ کیا کیجئے۔ آپ پورا قرآن اٹھا لیجیے، پورا قرآن، اور پورا ذخیرہ حدیث بھی اٹھا لیں، کہیں پہ آپ کو یہ بات نہیں ملے گی کہ اللہ نے اپنے پیارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی چیز کے بارے میں کہا ہو کہ اے میرے نبی اسے اور مانگ مجھ سے۔ لیکن جب دین کے علم کی باری آئی نا تو اللہ نے کیا کہا؟ قل ربی زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ کر۔ اللہ اکبر۔ آپ کو پتا ہے پیغمبر کا علم جو ہوتا ہے وہ وحی ہوتا ہے، پیغمبر کا کوئی استاد نہیں ہوتا، پیغمبر کا کوئی استاد نہیں ہوتا، پیغمبر کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ گائیڈ کرتا ہے، جبریل کے ذریعے وہی بھیجتا ہے اور وہ اس کی پیروی کرتا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ اپنے نبی کو کہہ رہے، کہیے رب زدنی علما، اللہ میرے علم میں اضافہ کر، اللہ میرے علم میں اضافہ کر، اللہ میرے علم میں اضافہ کر۔ اللہ اکبر۔ یعنی یہ اتنی قیمتی متاع ہے، اتنا قیمتی مال ہے کہ جس کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے اے میرے نبی آپ مجھ سے مانگیے کہ اللہ مجھے اور دے۔ یہ ہے دین کا علم۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث آتی ہے، بڑی زبردست حدیث۔
فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ خیر کا معاملہ کرتا ہے، جس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ چاہتا ہے، جس سے محبت کرنا چاہتا ہے، اسے کیا دیتا ہے؟ فیکٹری، دکان، آڑت، کار، کوٹھی، بنگلہ، میراث، جائیدادیں، رقبے نہیں۔ اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ جس سے محبت کرتا ہے، جس سے پیار کرتا ہے، جس کے لیے خیر کے دروازے کھولتا ہے، اللہ اسے اپنے دین کی سمجھ دے دیتا ہے۔ آپ اندازہ کیجیے، یہ عام لوگ نہیں ہیں، یہ دین کا علم حاصل کرنے والے عام لوگ نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ جس سے خیر بھلائی کا معاملہ کر لیتا ہے کہ میں نے اس سے محبت کر دی، اللہ اسے دین کی سمجھ دے دے۔ او اللہ کے بندو، آؤ دین کا علم حاصل کرنے میں پیچھے نہ رہ جانا، حتیٰ کہ توحید بغیر علم کے نہیں آ سکتی۔ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، اہل الحدیث میری فیملی ہے، ٹھیک ہے نا، آپ لوگ جو اہل حدیث ہیں میری فیملی، میں اہل حدیث ہوں، آپ میری فیملی کا حصہ ہے، لیکن افسوس ہوتا ہے کب؟ جب ایک اہل حدیث کو کہا جاتا ہے نا اٹھ توحید سنا، کھڑا ہو توحید سنا۔ توحید ربوبیت کیا ہے؟ توحید الوہیت کیا ہے؟ اسماء و صفات کیا ہے؟ رب کی تعریف کر، کلمے کی شرائط بتا، کون سی چیزیں ہیں جو لا الہ الا اللہ کو ختم کر دیتی؟ یہ 4-5 چیزیں۔ اللہ اکبر، یہ کیا کہتا ہے؟ کیا کہتا ہے؟ سر جھکا لیتا ہے، مجھے نہیں پتا۔ افسوس تو یہ ہے کہ اسے توحید کا علم نہیں آتا۔ توحید کے بغیر کوئی جنت میں جا سکتا؟ اور بولو کوئی جا سکتا ہے؟ توحید کے بغیر تو کوئی جا ہی نہیں سکتا۔ اور جس کو توحید کا علم ہی نہ آتا ہو، توحید کا پتہ ہی نہ ہو، وہ کیا کرے گا؟ اللہ کے بندو، توحید بغیر علم سیکھے نہیں آئے گی۔ آپ کہیں نا میرا باپ اہل حدیث، میرا دادا اہل حدیث، میں اہل حدیث، میری اولاد اہل حدیث، بس اہل حدیث ہونے کی بنیاد پہ جنت، تو کچھ نہیں ملنے والا۔ پھر فرشتہ کہے گا من ربک، تو کیا کہے گا؟ میں اہل حدیث ہوں۔ تم نے تو پھر وہی بات کر دی نا جیسے وہ غوث اعظم کے دھوبی والی، تم نے بھی وہی بات کر دی نا، میں غوث پاک کا دھوبی ہوں، ماں دینک، میں اہل حدیث، من نبیک، میں اہل حدیث۔ علم کے بغیر توحید نہیں۔ علم کے بغیر یہ 3 سوالوں کی تیاری آپ نہیں کر سکتے اپنے طور پہ۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَعَلَمْ بس سیکھ، علم سیکھ۔ نبی کو حکم دیا جا رہا ہے کس چیز کا؟ اَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس کے بارے میں علم سیکھ، اس کا علم سیکھے میرے بھائی، اللہ کے لیے اس کا علم سیکھے۔ توحید کا علم کتابوں سے سمجھ نہیں آئے گا، یاد رکھیں۔ کتاب اٹھائیں، کسی عالم کے پاس جائیں، دین کے علم جاننے والے کے پاس جائیں اور سبکن پڑھیں۔ ہم انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں، اس میں انشاءاللہ ایک گروپ بنائیں گے جس کے اندر ایک کتاب التوحید کو سبکن ایک اچھے عالم دین، ایک انشاءاللہ مضبوط عالم دین سے جو پڑھنا چاہے گا گھر میں بیٹھ کے 30 منٹ دے گا ہمیں، ہم انشاءاللہ تعالی اسے توحید میں اتنا مضبوط کر دیں گے کہ ساری کائنات برباد ہو جائے، سب کچھ اس کا لٹ جائے، یہ انشاءاللہ توحید سے ایک قدم آگے پیچھے نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ آپ کا ساتھ چاہیے، آپ ٹائم دیں، ہم تو تیار ہیں، ہم تو کر رہے ہیں کام، پیاسے آپ ہیں، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے آنا ہے یار ہمارے پاس، ہم جا رہے ہیں جگہ جگہ کہہ رہے ہیں، ایسے نہیں۔ آپ تیار ہوں 20 25 30 40 بندوں کا گروپ بنائیں انشاءاللہ تعالی۔ باقی ہم آپ کو اساتذہ پرووائڈ کریں گے، آپ کو عالم دیں گے جو آپ کو توحید سکھائیں گے۔ سیکھنے سے آتی ہے، ایسے نہیں۔ اچھا زیادہ سے زیادہ اہل حدیث کی توحید کیا ہوگی؟ قبروں پہ نہیں جانا، قبروں پہ سجدے نہیں کرنا، قبروں پہ بکرے نہیں چڑھانا، قبروں کے نام کی خیرات نہیں کرنا،
بابوں کے نام کی خراج نہیں کرنا، بس قبوری علم، قبوری بس قبروں کے بارے میں جو پتہ ہے بس، اس سے آگے کچھ نہیں۔ آپ نے کیا سمجھا کہ توحید اسی کو کہتے ہیں، بس اس سے آگے کچھ نہیں۔ او اللہ کے بندو، قیامت کے روز پکڑے جائیں گے، پھنس جائیں گے۔ اللہ ربی، اس لیے خیال کریں، توحید کا علم ضرور سیکھیں۔ اللہ ربی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم کون سا سیکھنا؟ سنیے، ایک حدیث آتی ہے سنن ابن ماجہ کے اندر، اور ایک حدیث آتی ہے ابن حبان کے اندر۔ کیا فرمایا؟ اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ مجھے ایسا علم عطا کر جو مجھے نفع دے، جو مجھے نفع دے۔ اور ایک دعا مانگی، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، اے اللہ مجھے وہ علم نہ دی جو مجھے نفع نہ دے۔ کون سا نفع؟ دنیا کا نفع، دنیا کا، اور دنیا کا نفع کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، اللہ ایسا علم نہ دی جو مجھے جہنم سے نہ بچا سکے، جو مجھے جنت میں نہ لے جائے۔ ایسا علم نہیں چاہیے مجھے وہ علم چاہیے اللہ جو تیری جنت میں لے جائے مجھے، ورنہ دنیا کا مال۔ اللہ اکبر، میں نے ایک بار پہلے بھی ذکر کیا تھا، اب بھی ذکر کر دیتا ہوں۔ دنیا کا مال، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ ایک ہے متاع الغرور، ایک ہے متاع حسنہ، جو اللہ تعالیٰ دے دین پہ لگائیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر دنیا کے مال کے لیے، صرف دنیا کے مال کے لیے کچھ بھی کریں گے تو کچھ نہیں مل رہا۔ متاع، لفظ متاع، ایک امام گزرے ہیں لغت کے بہت بڑے امام، امام اسماعیل، اللہ اکبر، ان کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے جب یہ لفظ پڑھا نا متاع، کہ دنیا آخرت کے مقابلے میں دھوکے کا سامان، وہ کہنے لگے متاع کا جو معنی ہے نا دھوکے کا سامان، مجھے سمجھ نہیں آ رہا، کیونکہ اس دنیا کی اللہ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں، اس سے بھی گھٹیا لفظ ہوگا۔ وہ عربی لغت کے امام تھے، نکل پڑے گاؤں کے اندر، کہتے ہیں کسی پرانے بابے کے پاس جاؤں گا جو عربی دان ہوگا، پرانے بزرگ، ان سے پتہ کرتا ہوں یہ متاع کا لفظ استعمال کس لیے ہوتا ہے، کس لیے ہوتا ہے؟ دھوکے کے سامان کے لیے۔ کہتے ہیں میں نکل گیا، جاتا رہا، ایک دور بستی کے اندر گیا، ایک بزرگ خاتون انتہائی ضعیف، 100 سال سے بھی اوپر عمر تھی، میں اس کے قریب سے گزرنے لگا تو اپنی بیٹی کو کہنے لگی، او میری بیٹی، ہاتھ المتاع، متاع لیا، متاع لیا۔ کہتا میں وہی رک گیا کہ ابھی پتہ چل جاتا ہے یہ متاع ہے کیا، جس کو اللہ قرآن میں کہتا ہے دھوکے کا سامان، اس کا اصل ترجمہ کیا ہے؟ کہتے ہیں میں وہی رک گیا، جب اس بچی آئی نا، بچی، اس کے ہاتھ میں ایک گندا سا کپڑا تھا، ایک گندا سا کپڑا تھا، اور وہ کپڑا عورت اپنے ایام خاص میں گندگی صاف کرنے کے لیے جو استعمال کرتی ہے، اس کپڑے کو کہتے ہیں متاع۔ آپ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اس مال کے پیچھے، اور جس کا شریعت متاع گندے کپڑے سے بھی گندا جانے، اس کے لیے آپ نے دین کا علم چھوڑ کے اس کے پیچھے لگ گئے، اس کے پیچھے۔ سبحان اللہ، دین کا علم۔ آئیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھتے ہیں، اس سے پہلے اچھا کچھ لوگ ہمیں کہتے ہیں او جناب دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے اور آپ ابھی استنجے کے طریقے بتاتے ہیں، اور ہمارے نوجوان اس کو لائک کرتے ہیں، اس کو شیئر کرتے ہیں، ویری گڈ، مولوی کی اتار رہا ہے، مولوی کی نہیں اتار رہا، مولوی کا کچھ نہیں جانا، مولوی کیا ہے؟ مولوی اللہ کے دین کا خادم، نوکر ہے۔ سنو، دنیا چاند پہ پہنچ گئی، تم ہمیں استنجے کے طریقے بتاتے ہو۔ سنو، چاند پہ جائے یا نہ جائے، قیامت کے روز اللہ نے سوال کرنا ہے، اب بتاؤ یار، اللہ پوچھے گا بھی ریاض الرحمان تو چاند پہ نہیں گیا، کوئی سوال ہونے نہیں، لیکن استنجا کرنا، آؤ
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے قبر کے اندر دو لوگوں کو دیکھا جن کو اللہ عذاب دے رہا ہے، ایک شخص وہ جو چغلی کھاتا تھا، دوسرا وہ جو پیشاب کر کے استنجا نہیں کرتا تھا۔ تو پھر علم کون سا نفع والا ہوا، فائدے والا؟ استنجے والا، چاند والا نہیں۔ چاند پہ جا کے کیا کریں گے؟ اور گیا بھی کوئی نہیں، جھوٹ، چٹا جھوٹ۔ دنیا نے ننگا کر دیا، چاند چوند پہ کوئی نہیں گیا۔ ہمیں کہتے ہیں دنیا چاند پہ تم استنجے کے پیچھے لگے ہو، بھائی استنجا صحیح نہیں کریں گے اللہ جہنم میں ڈالے گا، لیکن اگر چاند پہ نہیں جائیں گے تو اللہ جہنم میں ڈالے گا نہیں۔ اور یہ باتیں انہیں سناؤ جو دنیا کے رسیہ ہیں، ہم دنیا کے رسیہ نہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں مالک کسی کا محتاج نہ کرے، جتنی ضرورت ہے بس اتنا دیتا رہے، ہمیں نہیں چاہیے، اور اگر دے دے گا متاعن حسنا، انشاءاللہ تیرے دین، تیری توحید، تیرے نبی کا سب سے بڑا منہج عقیدہ، تیرے بندوں پہ انشاءاللہ اپنا مال لگائیں گے ہم انشاءاللہ۔ ہم وہ ہاتھ گھٹنے والے نہیں ہیں۔ صحابہ آئے تھے نا اللہ کے نبی کے پاس، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پینے کا پانی بڑا کھارا ہے، اللہ کے نبی پینے، دنیا ایک طرف دنیا اور ایک طرف جنت، فیصلہ کیا کریں گے آپ؟ جنت ہی لیں گے۔ صحابہ سنو، کہتے ہیں اللہ کے نبی ہمارے یہاں نا کنواں ہے، پانی کھارا ہے، کوئی کنواں میٹھے پانی کا کھدوا دیں۔ ایک پورا وفد انصاریوں کا آیا ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے چہروں کی طرف دیکھ کے نا فرمایا اچھا جو مانگو آج تمہیں انشاءاللہ دیا جائے گا، مانگو کیا مانگتے ہو؟ سارے رک گئے کہ اب معاملہ بدل گیا ہے، ہم مانگنے آئے تھے دنیا، کھارا پانی میٹھا کروانے آئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا سوال کرو کیا چاہیے آج ملے گا تمہیں؟ سوال روک دیا، ایک دوسرے کے چہروں کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں اللہ کے نبی کھارا پانی پی لیں گے، ہمارے لیے دعا کر دے اللہ ہمیں جنت دے دے۔ یہ پڑی تمہاری دنیا۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائی، یا اللہ ان انصار کو جنت دے، ان کے پوتے دوتوں کو جنت دے، اللہ ان کے غلاموں کو بھی جنت دے دے۔ اور یہ بڑی تمہاری دنیا، ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ میرے نبی نے کہا یہ قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے، ہمارا مسئلہ یہ ہے۔ اگر ہم ڈاکٹر نہیں بنے، انجینئر نہیں بنے تو کیا ہوا؟ لیکن انشاءاللہ یہ قبر ہمارے لیے اللہ جنت کے باغوں میں سے باغ ضرور بنائے گی انشاءاللہ۔ یہ دین کا علم لے کے جائے گا۔ آپ جو کہتے ہیں نا ایک دو لوگ ہوتے ہیں ہزاروں میں جو ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں عالم بھی ہوتے ہیں، ماشاءاللہ ٹھیک ہے، عالم بھی ہوں ڈاکٹر بھی ہوں عالم بھی ہوں انجینئر بھی ہوں عالم بھی ہوں سب کچھ ہو، لیکن صرف دنیا، تو پھر یہ پڑی تمہاری دنیا۔ اللہ کے نبی کے صحابہ نے ٹھوکر مار کے دور پھینک دی تھی، اللہ اکبر۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، دین کا علم سیکھنا ہر مسلمان پہ فریضہ ہے، واجب ہے، ضروری ہے۔ دیکھیں آپ اگر عمر نکل گئی ہے کوئی مسئلہ نہیں، اس میں کون سی بات، یہ شرم و حیا، مجھے شرم آتی، اچھا تجھے شرم آتی ہے، لیکن جب تو چٹی داڑھی کے ساتھ شادی کے موقع پر ڈھول بج رہا ہوتا ہے، ساری برادری کے سامنے تو جھومر ڈال رہا ہوتا ہے، ہیں بڈھی ہو گئی ہے، چٹا تیرا سر ہے، عورت ہے، اور ساری برادری کے سامنے جب کہا جاتا ہے تو دلہے کی خالہ ہے، پھپھو ہے، آجا دو ہاتھ تو بھی کر لے، اس وقت شرم نہیں آتی؟ اور جب بات ہو اللہ کے قرآن کی، محمد کے فرمان کی، پھر شرم آتی ہے؟ یعنی یہ بے شرموں کا کام ہے، اللہ کے دین کو سیکھنا بے شرموں کا کام ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آؤ سنو، جو اس راہ پہ چلتا ہے پھر اللہ کیا کیا انعام دیتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے ابن ماجہ میں نبی علیہ السلام نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ
فیہ علم، جو شخص دین کا علم حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پہ چلتا ہے، دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ یعنی آپ دین سیکھنے کے لیے چلے ہیں، اللہ آپ کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے گا۔ اللہ ان لوگوں سے بڑی محبت کرتا ہے، کتنی؟ آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی قبیصہ بن مخارق رضی اللہ تعالیٰ، ضعیف ہے، بڈھا۔ ہمارے بڈھے جو ہے نا، ہمارے بڈھے ویسے ہو جاتے ہیں 40 سال بعد، 40 سال سے اوپر گزام تو ہمارے کے بس ختم ہوگی کہانی ہیں۔ اللہ اکبر، تمہاری کہانیاں ان ظالموں نے ختم کر دی جن کی خوراکیں ہماری برباد کر دی۔ بچوں کی صحت کے کھیلنا شروع کرتے ہیں، اللہ کی قسم کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں، گندی خوراکیں، گندی چیزیں مارکیٹ میں سرے عام بک رہی ہے، کوئی روکنے والا نہیں۔ اور یہ بابا بزرگ صحابی، آنکھیں کام نہیں کرتی، گھٹنے کام نہیں کرتے، ہاتھوں میں لاٹھی پکڑ کے نا ٹیکتے 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 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آ کے بیٹھتے ہوئے کرا رہا ہے، انتہائی تکلیف میں ہے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا قبیصہ کیسے آنا ہوا؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڈھا ہو گیا تھا، ٹانگیں اب کام نہیں کرتی، کمزور ہو گیا ہوں، بہت زیادہ ضعیف ہو گیا ہوں، میں نے سوچا کیوں نہ محمد الرسول اللہ کے پاس جاؤں اور جا کے دین کا علم سیکھوں، اور ایسا دین کا علم جو مجھے نفع دے۔ اللہ اکبر، دین کا علم سیکھنے اللہ کے نبی کے بعد بزرگ صحابی قبیصہ جب آ کے بیٹھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں تجھے علم نافع تو میں دوں گا، لیکن قبیصہ جب تو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلا تھا نا، یہ نوجوان نہیں ہے، یہ بچہ نہیں ہے، یہ بزرگ ہے، بزرگ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے قبیصہ جب تو اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے گھر سے نکلا تھا، اللہ کی قسم کوئی ایسا پتھر نہیں تھا جو تجھے سلام نہ کر رہا ہو، کوئی ایسا درخت نہیں تھا کہ اس کا پتا پتا تیرے لیے دعائیں استغفار نہ کر رہا ہو، اور جب تو صحرا سے گزرا جتنے ذرے پڑے ہوئے تھے سارے تیرے لیے اللہ سے بخشش کی دعائیں کر رہے تھے۔ تم چلو تو صحیح، تمہارے لیے یہ ساری مخلوقات اللہ تمہارے مسخر کر دے گا۔ حدیث میں آتا ہے یہ جب دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے نا، اللہ اس دین کا علم حاصل کرنے والے کے لیے اس کے فرشتے پر بچھا دیتے ہیں اور اس کے قدموں کو گنتے ہیں، قدموں کو گنتے ہیں کہ یہ قدم جو چل کے جا رہے ہیں یہ اللہ کی جنت کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، دین کا علم آپ کو انشاءاللہ اللہ کی رحمت کا مستحق بنائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، اور علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ انبیاء کی وراثت کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا انبیاء کی وراثت مال نہیں، علم ہوتا ہے، علم، اور نبیوں کے وارث عالم ہوتے ہیں۔ آپ نہیں چاہتے کہ آپ کا بچہ، آپ کا بیٹا نبیوں کا وارث بنے؟ اور سی ایس ایس کرا کے کمشنر بنانے والے پہ خوش ہونے والوں، لا کروا کے کالے کوٹ پہنا کے لوگوں کی طلاقیں کروا کے حرام کیس لڑ کے پیسے کما کے خوش ہونے والوں، سنو، آؤ ہم تمہیں کس راستے پہ لے جانا چاہتے ہیں؟ تمہاری اولادوں کو نبیوں کا وارث بنانا چاہتے ہیں، نبیوں کا وارث بنانا چاہتے ہیں۔ اپنی اولادوں کو لگاؤ، بچے اللہ کی قسم آپ تھپکی دو دیکھنا شیر کی طرح دوڑیں گے، ہر بات کو اڈاپٹ کرتے، پک کرتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ میں پچھلے یہ عید والے دن جو میں نے موضوع پڑھایا مسکین کے اوپر، میرے ذہن میں کچھ نہیں تھا، کیا پڑھاؤں، کیا آپ لوگوں کو سناؤں، بس اللہ نے ڈالا، بیان کر دیا۔ میرا اپنا بیٹا بیٹھا ہوا تھا، اپنا بیٹا، اللہ اکبر، کل رات میں بیٹھا ہوا تھا پڑھ رہا تھا تو مجھے میرے پاس آ کے کہتا ہے بابا یہ 100 روپیہ لے لیں۔ میں نے کس لیے؟ کہتا ہے 100 روپے، وہ آپ نے کہا تھا نا جو مسکینوں سے محبت کرتا ہے اللہ محبت کرتا ہے،
یہ 100 روپے میری طرف سے مسکینوں کے لیے رکھ دیں. اور یہ بچے اللہ کی قسم دین سیکھنے کے لیے تیار ہیں، لیکن تم بھی سکھلاؤ نا. تم دنیا کے رسیا، ایجوکیٹر، بیکن ہاؤس، نشاد، پنجاب کالج، یونیورسٹی، اور اس کے بعد کیا ہے؟ جنازے نکل رہے ہیں، عزتوں کے جنازے نکل رہے ہیں. اللہ کی قسم یہ ملحد لوگ ہیں جو دین سے نفرت پیدا کر. وہ ایک ملحد تھا نا، وہ مرنے لگا، بیمار ہو گیا سخت. کسی مجھ جیسے مولوی نے جا کے پوچھا، اور تو اللہ کا باغی، اللہ کے دین کا باغی ہے، کیا ہوا؟ کہتا میرے 3 بیٹے تھے، ایک کو ڈاکٹر بنایا امریکہ چلا گیا ہے، دوسرے کو انجینئر بنایا وہ برطانیہ چلا گیا ہے، کہا تیسرے کو، کہا میری نہیں مانی تھی، وہ دین کا عالم بن گیا. آج بڑھاپے میں اس نے اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے، کیونکہ اس کا دین اس کو مجبور کرتا ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرو. اور بڑھاپے چنگے کرنے ہیں، بڑھاپے اچھے کرنے ہیں، اپنی اولادوں کو دین کا عالم بناؤ. انشاءاللہ تمہارے بڑھاپے میں تمہارا سب سے بڑا سہارا تمہارا عالم دین بیٹا یا بیٹی بنے گا. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ. پتہ کیا کہتے ہیں؟ بازار میں گئے، بازار میں لوگوں کہنے لگے، او لوگو، او تاجرو، او مسجد نبوی میں نبی کی میراث تقسیم ہو رہی ہے، تم دکانوں پہ چڑھے بیٹھے ہو ہیں، اور تم دکانوں پہ بیٹھے آواز لگا رہے ہو باجی آ جا. سارا دن شرم نہیں آتی؟ اس ٹائم نہیں آتی ہے، آ جاؤ باجی، آ جاؤ، آ جاؤ باجی، آ جاؤ. اس ٹائم شرم نہیں آتی. دین کی طرف بلائیں، آؤ اللہ کے دین کی طرف، آؤ اللہ، آؤ حیا کی طرف، آؤ شرم کی طرف، آؤ توحید کی طرف، آؤ سنت کی. پھر شرم آتی ہے. اللہ اکبر. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آؤ نبی کی میراث تقسیم ہو رہی ہے، تم دکانوں پہ بیٹھے ہو. تاجروں نے دکانیں بند کی، دوڑے مسجد میں جا کے دیکھا کوئی قرآن کا علم حاصل کر رہا ہے، کوئی حدیث کا علم حاصل کر رہا ہے. سب نے مڑ کے کہا ابو ہریرہ آپ تو محدث ہیں، آپ تو نبی کے شاگرد ہیں، آپ نے جھوٹ کیوں بولا؟ کہا اللہ کی قسم میں نے جھوٹ نہیں بولا، میرے محمد کی میراث اللہ کے دین کا علم ہے، دنیا کا مال نہیں. اللہ اکبر. یہ لوگ شہزادے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، یقین کرو یہ بادشاہ. وہ خلیفہ ہارون الرشید اپنی بیوی زبیدہ کے ساتھ نا بازار میں نکلا نا، اب بیوی ساتھ ہے اس کی، وہ بھی نکلے لوگوں کی شکایتیں سننے کے لیے. بیوی دیکھتی ہے ایک طرف نوجوانوں کی لمبی لائن ہے، ہزاروں نوجوان ہاتھوں میں قلم دوات پکڑا ہوا ہے اور جا رہے ہیں. وہ دیکھ بھی نہیں رہے خلیفہ کی طرف، وہ دیکھ بھی نہیں رہے بادشاہ جا رہا ہے، خلیفہ جا رہا ہے، کچھ نہیں. لمبی تعداد، ہزاروں نوجوان ہاتھوں میں قلم دوات پکڑی ہوئی ہے، جا رہے ہیں. زبیدہ نے پوچھا بادشاہ سے، ہاں خلیفہ یہ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا یہ دین کے طالب علم ہیں، جامعہ بغداد میں جا رہے ہیں، وہاں ایک بہت بڑے محدث جن کا نام عبداللہ ابن مبارک ہے وہ تشریف لا رہے ہیں، اس سے حدیث سیکھنے جا رہے ہیں. کہا اللہ اکبر. بیوی کہہ رہی ہے خلیفہ سن، تیرے ساتھ یہ چند لوگ سپاہی پھر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے اصل بادشاہ تو یہ دین کے عالم ہے نا، جن کے پاس لوگ ہزاروں کی تعداد میں جا کے دین سننے جاتے ہیں. اصل بادشاہ تو یہ ہوئے. اللہ اکبر. دین کے عالم بنو اور اپنی اولادوں کو بناؤ، انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کی دنیا بھی بہتر کر دے گا اور آپ کی آخرت بھی اللہ تعالی بہتر فرما دے گا. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کے دین کو علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، جامع ترمذی کے اندر حدیث ہے، حسن درجے کی روایت ہے، فرمایا جو اللہ کے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے وہ ایسے ہے گویا اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے. یہ حدیث ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں الا ان الدنیا ملعونہ، خبردار لوگوں سن لو، ساری دنیا لعنت زدہ ہے، لعنت والی ہے، لعنت کرتا ہے اللہ اس پہ. یعنی اللہ ساری دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس پہ لعنت کرتا ہے. مطلب کیا؟ اللہ کی رحمت سے دور ہے ساری دنیا. ہاں کچھ لوگ ہیں
جن پہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی اپنی رحمتیں برکتیں نازل کرتا ہے۔ آؤ کون سے ہیں؟ فرمایا جو اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے اس پہ لعنت نہیں ہوتی۔ فرمایا جو اللہ کے محبوب پسندیدہ کام کرتے ہیں اس پہ بھی اس دنیا میں اللہ کی رحمت مسلسل نازل ہوتی ہے۔ اور تیسرا فرمایا جو دین کا عالم ہے یا دین کا طالب علم ہے اس پوری دنیا کے اندر اللہ کو بڑے محبوب ہیں۔ یہ دنیا ملعونہ ہے، لعنت زدہ ہے، ٹھیک ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کے ہاں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس شخص کا چہرہ تر و تازہ رکھے۔ دیکھو دعائے نبوی، دعائے نبوی، نظر اللہ اس کا چہرہ تر و تازہ رکھے، خوش و خرم رکھے، مطمئن رکھے۔ کس کا؟ جس نے ایک حدیث یاد کی، حفظ کی ہمیشہ کے لیے اور پھر اسے لوگوں تک پہنچا دیا، اللہ اس ایک حدیث پہنچانے والوں کے چہرے کو تر و تازہ رکھے۔ نبی کی دعا۔ اور جب دین کا علم حاصل کرتے ہیں نا، یہ جو درس نظامی پڑھائی جاتی ہے اس میں 25,000 حدیثیں کم و بیش پڑھائی جاتی ہیں، 25,000 حدیثیں۔ اللہ اکبر۔ اسی علم کے ساتھ میرے بھائی اگر چاہتے ہیں، اگر آپ شرک سے بچنا چاہتے ہیں علم ضروری ہے، آپ زنا سے بچنا چاہتے ہیں علم ضروری ہے، آپ شراب سے بچنا چاہتے ہیں علم ضروری ہے، آپ بڑے بڑے کبیرہ گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں علم ضروری ہے، میری ماں بہن بیٹی حجاب و پردہ کرنا چاہتی ہے علم ضروری ہے، اپنے بچوں کو جنت کی راہ پہ چلانا چاہتے ہیں علم ضروری ہے، اگر جہنم سے بچانا چاہتے ہیں علم ضروری ہے، اگر فتنوں سے بچنا چاہتے ہیں علم ضروری ہے، اگر صحابہ کی راہ پہ چلنا چاہتے ہیں علم ضروری ہے، اگر آپ کفر و شرک سے بچنا چاہتے ہیں علم ضروری ہے، اگر آپ بدعت سے بچنا چاہتے ہیں علم ضروری ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے پاس جا کے غلط مسئلوں میں نہ پھنسیں تو علم ضروری ہے۔ میرے بھائیوں آئیے آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں میں سے جو سب سے انٹیلیجنٹ ایک بچہ اللہ کو دے دیں، ہمیں نہیں، کس کو دینا ہے اور کس کو دینا ہے؟ اللہ کو دے دیں، اللہ کو دے دیں۔ ایک بچہ دے کے دیکھیں۔ اللہ اکبر۔ اگر کسی کی اولاد نہیں ہے اللہ اس کو اولاد دے، اللہ اس کو نیک اولاد دے۔ اس کے پاس اگر مال ہے وہ مدرسے میں جائے، سب سے ذہین بچے پہ ہاتھ رکھے کہ اس کا ماہانہ خرچہ میں دوں گا، آج سے اس کا سب کچھ ذمہ دار میں ہوں، یہ علم پڑھے اور پڑھائے جب تک میں اس کے ساتھ ہوں۔ اللہ اکبر۔ اتنا بڑا صدقہ جاریہ آپ سوچ نہیں سکتے اللہ کی قسم۔ لیکن اپنی اولاد میں ایک بچہ اللہ کو دے دیں۔ یہ وقت آپ یاد رکھیں گے کہ ریاض الرحمان ممبر پہ کھڑا ہوا مانگ رہا تھا، ایک بچہ اللہ کو دے دیں، ایک بچہ اس دین اسلام کو دے دیں، ایک بچہ اللہ کی توحید کے غلبے کے لیے دے دیں، ایک بچہ محمد کی سنت کے احیاء کے لیے دے دیں، ایک بچہ فتنوں سے بچانے کے لیے اپنی نسل اپنے خاندان کو بچانے کے لیے دے دیں، ایک بچہ۔ ایک اللہ تو شاہد ہے میں ان سب سے مانگ رہا ہوں، اپنے لیے نہیں، اپنی مسجد کے لیے نہیں، اپنے مسلک کے لیے نہیں، اللہ تیرے دین کے غلبے کے لیے، تیری توحید کے غلبے کے لیے، تیرے محمد کی عظمت اور شان کے لیے اللہ ایک بچہ ان سے مانگ رہا ہوں، اپنا ایک بچہ عالم دین بنائیں اور انشاءاللہ العزیز اللہ کی جنت کے مستحق ٹھہرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کا علم سمجھنے، سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا